أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 189 سے 193 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 8 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یسألونکا، پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے اے میرے نبی، عن الاہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں. اہلہ جمع ہلال کی، پہلے دوسرے اور تیسرے رات کی چاند کو ہلال کہتے ہیں. اور اہلہ کو جمع اس لیے کیا کہ چونکہ ہر مہینے اس طرح ہوتا ہے تو 12 مہینے ہیں تو جمع ہے، تو یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں، کہ یہ ابتدا میں کم یعنی پتلی اور پھر بڑی ہو کر 14ویں کی رات پوری ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پتلی ہو کر غائب ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ہیا، کہ یہ چاندوں کا گھٹنا بڑھنا، مواقیت، یہ مقررہ اوقات ہے، پیمانہ اوقات ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے. یعنی اس کے ذریعے سے تم حج اور روزہ اور وفات اور عدت کے مختلف جو شرعی احکامات ہے اس کی تعیین کرتے ہو. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن، یہ کہ تَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم آؤ، البیوت، گھروں میں. بیوت جمع ہے بیت کی، گھر کو کہتے ہیں. من ظہورہا، ان کے پچھواڑے سے، ان کے پیچھے کی طرف سے. ظہور جمع ظہر کی، پیچھے کو کہتے ہیں، پشت کو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن اصل نیکی تو وہ اس شخص کی ہے جو پرہیزگاری کرے. وَاتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ دروازوں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے. ابواب جمع باب کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَقَاتِلُوا، اور اے مومنو لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کافروں کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، من حیث، وہاں سے جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مکہ سے. والفتنۃ، اور فتنہ یعنی شرک یا مسلمانوں پر ظلم کرنا، اشد، یہ زیادہ بڑا جرم ہے، من القتل، کافروں کے قتل سے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور اے مومنو لا تُقَاتِلُوهُمْ، نہ لڑو ان کافروں سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، یعنی پہل نہ کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑنا شروع کرے تمہارے ساتھ، فیہ، اس میں. یعنی تم پہل نہ کرو، اگر وہ پہل کرے تو پھر تم مدافعات میں ان سے لڑو، مسجد حرام کے ارد گرد، حرم کے اندر بھی، جہاں پر یہ سب منع ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، سو اگر وہ تم سے لڑے وہاں، یعنی مسجد حرام میں اور حرم میں، فَقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کرو. صرف لڑائی نہیں، اگر قتل بھی کرنا پڑے تو قتل بھی کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی سزا ہے ان کافروں کی. فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائے اپنے کفر اور ظلم کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑتے رہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، یعنی یہاں تک کہ ان ظالموں کا اور کافروں کا زور ٹوٹ جائے اور مسلمان غالب ہو جائے، اور وہ ان کے ظلم سے وہ بچ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اس میں کفر اور شرک کی آمیزش وہ ختم ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں، کوئی سزا نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر صرف ظالموں پر. محترم سامعین، ان آیتوں میں چند احکامات ہیں. پہلا،
مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، کہ ابتدا میں چاند باریک ہوتی ہے، پھر 14ویں کی رات پوری ہو جاتی ہے، پھر باریک ہو جاتی ہے، پھر غائب ہو جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نبی سے کہ ان کو جواب دو کہ یہ اس طرح چاند کا یہ گھٹنا بڑھنا اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ رمضان کا مہینہ معلوم کرتے ہیں اور حج کے مہینے معلوم کرتے ہیں، اس کے علاوہ عدت کے اور وفات کے اور طلاق کے جو مختلف احکامات ہیں، ان سب کا تعلق چونکہ قمری سال سے ہے اور چاندوں سے ہے، تو اگر یہ اس طرح گھٹنا بڑھنا اس کا نہ ہوتا تو ان اوقات کی تعیین یہ مشکل ہو جاتی، تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ آگے اسی آیت نمبر 189 میں ان کے جاہلیت کی ایک رسم کی تردید ہے۔ وہ رسم یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی حج کے لیے جاتا اور پھر حج سے واپس آتا تو گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ پیچھے کی دیوار پہ لانگ کر آتا، یا اس طرح ہوتا کہ اگر وہ احرام باندھ کر گھر سے نکلتا اور پھر اس کو کسی کام کی ضرورت پڑتی تو وہ دروازے سے نہیں بلکہ دیوار پہ لانگ کر آتا، اور اس کو وہ بہت زیادہ نیکی سمجھتے۔ تو بعد میں جو نو مسلم کچھ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اس کے خلاف کیا، وہ گھروں میں آئے تو انہوں نے ان کو عار دلائی اور ان کو کہا کہ یہ تو تم نے بڑے گناہ کا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پچھواڑے سے آ جاؤ، بلکہ اصل نیکی تقویٰ ہے، اور باقی یہ اس رسم کا خاتمہ کرو، گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ یہ دروازے بنے ہی اس لیے ہے کہ لوگ اس سے گھروں میں داخل ہو، دیواریں پلانگ کر آنا یہ تو شریعت میں نہ کوئی نیکی کا کام ہے اور نہ ہی یہ تہذیب اور تمدن کا کوئی کام ہے۔ کوئی بھی مہذب انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے جہاد کا حکم ہے، کیونکہ حج کے ساتھ اور عمرے کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے، کیونکہ اس وقت تک مکہ مکرمہ وہ کفار مکہ کے قبضے میں تھا۔ مسلمان عمرے کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے ان کو نہیں روکا، پھر انہوں نے روک دیا مسلمانوں کو، پھر اگلے سال وہ آئے تو ان کو خطرہ تھا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ لڑنا شروع کرے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں تم بھی لڑو ان سے، لیکن زیادتی نہ کرو، ولا تعتدوا۔ مطلب زیادتی کا کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زیادتی یہ ہے کہ تم خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، اور ان کے جو مذہبی رہنما ہے جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، جو غیر جانبدار ہے اور نہ ان کی جنگ میں مدد کرتے ہیں اور نہ ان کی تدبیریں کرتے ہیں، تو ان کو بھی قتل نہ کرو، اور نہ مسلح کرو یعنی ان کے ہاتھ پاؤں ناک وغیرہ نہ کاٹو۔ تو یہ ہے زیادتی کی تفسیر کہ میدان جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب کسی کو امیر مقرر کرتے جہاد کا تو ان کو یہ احکامات دیتے کہ عہد شکنی نہ کرو، خیانت نہ کرو، مسلح نہ کرو، بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے ان کو قتل نہ کرو۔ باقی جو قتل کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، اور وہاں سے ان کو نکالو، یعنی مکہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ نبی علیہ السلام نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا، اور پھر جتنے معاہدات تھے وہ سب منسوخ کر دی، اور 4 مہینے ان کو مہلت دی کہ یا وہ مسلمان ہو جائے یا مکہ سے نکل جائے۔ 4 مہینے کے بعد جو بھی کافر مکہ میں رہے گا ان کو قتل کریں گے۔ تو اس میں وہ حکم ہے کہ 4 مہینے کے بعد اگر کوئی کافر وہ مکہ میں رہے گا تو ہم ان کو قتل کریں گے اور ان کو مکہ سے نکالیں گے۔ بظاہر کافروں کے اس طرح قتل کا حکم دینا یہ بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ فتنے سے یہاں پر مراد شرک بھی ہے، اور ان کافروں کا مسلمانوں پر جو مظالم تھے وہ بھی ہے، کہ اگرچہ یہ بات کہ کافروں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو یہ ایک مشکل حکم ہے اور لوگوں کو سخت معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ کافر جو مسلمانوں پہ جو مظالم کرتے ہیں، جو تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ کیسے انہوں نے بلال اور عمار اور یاسر اور سمیہ اور رضی اللہ عنہم اجمعین پر ظلم کیا، کس طرح انہوں نے 13 سال مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، تو یہ ان کا یہ ظلم یہ اگر ان کے قتل کے ساتھ موازنہ کرو تو یہ ان سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ تو جب وہ
مسلمانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے تو تم ان کو قتل کرو، ان سے بھی باز نہ ہو۔ اور مسجد حرام کے نزدیک پھر یہ حکم دیا کہ ابتدا اس میں نہ کرو، اگر وہ ابتدا کرے تو پھر مسجد حرام کے اندر بھی ان کو قتل کرو۔ جب وہ اس کی عظمت اور حرمت کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر تمہارے لیے بھی ان سے لڑنا جائز ہوگا۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو ان سے لڑو۔ اب لڑنا کہاں تک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں حتی لا تکون فتنہ، کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی وہ مسلمانوں پہ جو مظالم کر رہے ہیں، مسلمان ان کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو جائے اور ان کافروں کا زور ٹوٹ جائے اور ان کا غلبہ ختم ہو جائے اور مسلمان غالب آ جائے اور وہ مغلوب ہو جائے اور دین خالص اللہ کا ہو جائے، اس میں بت پرستی اور شرک وغیرہ کی آمیزش اور ملاوٹ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے جہاد کی غرض و غایت، کہ مسلمان جو مظلوم ہے وہ ظالموں سے بچ جائے اور اللہ کا دین جو ہے وہ خالص ہو جائے اللہ کے لیے۔ یہ مسلمانوں کے جہاد کی غایہ اور مقصد ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔